الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 61ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت پنجتن کی عظمت میں نازل ہوئی ہے. آیت وہ مسلم الہی پیغام ہے کہ جس کو عظمت اہل بیت کا عنوان دیا گیا ہے. فلاں آیت میں فلاں بھی شامل ہے اور فلاں آیت میں فلاں بھی شامل ہے، مگر یہ وہ واحد آیت ہے جس میں پنجتن کے علاوہ کوئی شامل ہے. صلوات پڑھے محمد والے پنجتن کی ارشاد حضرت ہدیت. ترجمہ توجہ چاہوں گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اچھا، ترجمے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں. پنجتن کی عظمت میں آیت ہے، مگر پنجتن میں جسے صدارت حاصل ہے اسے علی کہا جاتا ہے. جی، جنت ان کے بچوں کی، ولایت ان کی صدارت میں، امامت ان سے شروع ہوتی ہے. عصمت کا عنوان اول علی، مصطفیٰ کی جان علی، سیدہ کی آبرو علی، حسنین کے بابا علی، امت کے نجات دہندہ علی. طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی. توجہ چاہوں گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. بس اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، جو زدم زدہ کرے، جو بحثم بحثی کرے، جو تسلیم نہ کرے، جو علم کی بات نہ مانے، جو دلیل سے قانے نہ ہو، جو استدلال کو سمجھتا نہ ہو، پھر اس سے مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہوگا.
بلکہ پھر اس سے مباہلہ ہوگا۔ اور مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سچا کون ہے۔ مباہلہ اور مناظرہ میں فرق ہے۔ جہاں دلیل پر دلیل دی جا رہی ہو وہ مناظرہ ہے، اور جہاں کردار پیش کیا جا رہا ہو وہ مباہلہ ہے۔ اس گھرانے کا خاصہ یہ ہے کہ علم میں ان سے بلند کوئی نہیں ہے اور کردار میں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی قسمت اس لیے اچھی ہے کہ ہم اسی دروازے پر بیٹھے ہیں کہ جس دروازے کا علم اس درجے کا ہے کہ یہ بول دے تو نہج البلاغہ بن جائے، یہ خاموش رہ جائیں تو حسن مجتبیٰ بن جائے۔ اس گھرانے کا کردار ایسا ہے کہ دنیا آپ کو مجھے اگر باکردار کہے یہ بھی کوئی معیار ہوگا۔ دنیا کے لوگ، ہم جیسے لوگ جو ہمیں باکردار کہیں اور ہم ایک دوسرے کو باکردار کہیں، یہ بھی کوئی عنوان ہوگا، لیکن اصلی عنوان تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ صاحبان کردار ہے۔ اللہ جن کے کردار کے اوپر مہر اس بات کو ثبت کر دے وہ یہ گھرانہ ہے۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جب زدم علم آ گیا، دلیلیں آ گئیں، گفتگو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی نے فرمایا معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ ان کے والد نہیں تھے۔ سرکار نے جواب یہ دیا کہ اگر یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی، تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے۔ اگر یہی دلیل ہو کہ والد نہیں تھے لہذا اللہ معاذ اللہ ان کے والد ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ جب ماں بھی ان کی نہیں تھی تو پھر انہیں بھی اللہ کا تم کیا کہتے ہو؟ کہا جی ہم تو نہیں کہتے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ اہل تشیع میں اور شیعہ برادری میں اور غیر شیعہ برادری میں یہی فرق ہے۔ ہمارے یہاں کے اجتماعات سیمینار نہیں ہیں، مجلسیں ہیں، اور جب مجلسیں ہیں تو پھر عقیدتوں کا تو خیال رکھا جائے گا۔ تو وقت تو میرے پاس تنگ ہے مگر اس کی محبت میں تو کمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ویسے بھی اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ جی 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 تھوڑا توجہ چاہوں گا، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا۔ اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ نبی سے پہلے قد بھی لمبے ہوتے تھے اور عمریں بھی طویل ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کے بعد قد بھی کوتاہ اور کم کر دیے گئے اور عمریں بھی 60-65 سال 100 سال سے زیادہ کی نہیں رکھی۔ آج جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ایک صلوات ہدیہ کر دے رہا ہوں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک بات میں نے کی ہے تو اسے مکمل کروں گا کہ پہلے قد بھی لمبے تھے اور عمریں بھی طویل تھیں ہمارے نبی، اور ان کے بعد قد بھی اللہ نے کم کر دیے اور عمریں بھی
کم رکھی. وجہ کیا ہے؟ پہلے تعداد معیار تھی، پہلے عدد معیار تھا، پہلے کمیت معیار تھی، پہلے کوانٹٹی معیار تھی، اب کوالٹی معیار، کیفیت. پہلے کمیت اب کیفیت. جی توجہ چاہوں گا. پہلے 1000 مہینوں میں جو عبادت ہوتی تھی اب شب قدر میں ہو جائے گی. صلوات پڑھ لے گا محمد و آل محمد. جی اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. گفتگو یہ تھی کہ علم آ جانے کے بعد، جلدی میں آج وقت کم ہے میرے پاس، علم آ جانے کے بعد اگر کٹ حجتی کوئی کرے تو پھر اس سے مباحثہ نہیں ہوگا، ہو چکا، دلیلیں دی جا چکی، تسلیم نہیں کر رہے تو پھر آئے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اب ہم مباہلہ کریں گے. اب کردار کی بات ہوگی. اب یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے نزدیک معیاری کون ہے. مانتے وہ بھی اللہ کو تھے، مانتے یہ بھی اللہ کو ہیں. دونوں موحد ہیں، دونوں اللہ پرست ہیں. ایک اللہ کے ساتھ بیٹا بھی مانتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک اللہ کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ وہ بھی مانتے ہیں اور اللہ یہ بھی مانتے ہیں. ویسے اللہ نہ ماننے والا مجھے آج تک ملا نہیں ہے. جی جو مادہ پرست ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اور ایک ایٹم، ایک دھماکہ اور خود بخود سب کچھ بنتا چلا گیا، وہ بھی کسی کو مصدر اور ماخذ مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو آغاز مانتے ہیں، وہ بھی کسی کی ابتدا کے قائل ہیں، اس کائنات کی ابتدا کے قائل ہیں. جسے ساری دنیا ابتدا ایٹم کے نام سے کہتی ہے، ہم اسے ازلی کہتے ہیں اللہ کے نام سے. وہی اللہ ہے جسے تم ایٹم کہتے ہو اپنی دانش میں، لیکن ان کو ایک اور علمی تماچا رسید کرنا چاہتا ہوں. بھائی مولا علی کے دشمنوں کو تو ہم تماچے مارے، اللہ کے دشمنوں سے پیار کیسا؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ گنجائش کیسی؟ لہذا انہیں ایک علمی تماچا دینا چاہ رہا ہوں. تم جسے آغاز کہتے ہو، جسے ازلی کہتے ہو، جس کو ابتدا کہتے ہو، جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی، وہ ایک ایٹم. اور ہم جسے اللہ کہتے ہیں، جس سے آغاز ہوا، جس سے سب کچھ بنا، ان دونوں میں فرق یہ ہے، ایک بے عقل آغاز ہے، ایک خالق عقل آغاز ہے. کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ خالق عقل ہے. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. جی حضرت آدم کو 3 تحفے دیے گئے تھے نا، جبریل لے کر آئے تھے عقل، دین اور حیا. اور جبریل نے دیتے وقت کہا کہ ان میں سے ایک رکھیے گا. اللہ نے کہا 3 بھیجے ہیں، اختیار آپ کو ہے کہ کون سا لے لیں. 2 واپس چلے جائیں گے، ایک آپ رکھ لیجئے، 2 واپس چلے جائیں گے. تو حضرت آدم نے عقل کو لے لیا. تو جبریل نے دین اور حیا سے کہا، جبریل نے دین اور حیا سے کہا، توجہ، جبریل امین نے دین اور حیا سے کہا کہ آدم نے تو عقل کو لیا ہے، تم جاؤ. تو حیا بھی بولی اور دین بھی بولا کہ اللہ کا حکم ہے جہاں عقل رہے وہیں رہنا. بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جہاں بے دینی ہے مان لو وہاں بے عقلی ہے، مان لو جہاں بے حیائی ہے وہاں بے عقلی ہے. اس لیے کہ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، وہیں حیا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی بے حیا ہو اور وہ با عقل ہو نہیں سکتا کوئی بے دین ہو اور وہ با عقل ہو. عقل ہے تو دین ہے، عقل ہے تو حیا ہے. سارا مسئلہ ہی شرم و حیا کا ہے. جی سارا عنوان ہی دین کا ہے، اور پھر دین پر حاکمیت عقل کی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. اب میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں اور آپ حدیث کی خدمت میں چلتے ہیں. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. ایک اور حدیث کی زیارت ہوئی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اگر فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور یقیناً بیٹھے ہیں تو ایک اور حدیث اس حدیث سے جوڑوں گا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. اور اول من کتب بالقلم،
सबसे पहले जिसने कलम से लिखा, सबसे पहले अल्लाह ने कलम खत्म किया, और सबसे पहले जब कलम चला है तो उसने क्या लिखा? मन कतबा बिल कलम कतबा अलिया। सबसे पहले कलम ने जब लिखा है तो अली लिखा है। शायद कलम की ताज़ीम है ही इसलिए कि अली लिखता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक़ल को खल्क़ किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को खल्क़ किया। ये हदीसों का तज़ाद है। अक़ल पहले बनी या कलम पहले बना, ये हदीस का तज़ाद है या नहीं? कुछ और मार्का है, कुछ और मरहला है। एक और हदीस सुना देता हूं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सरकार फरमा रहे सबसे पहले मुझे मुस्तफा का नूर बना। खुद सरकार से पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह आप पहले बने, कलम पहले बना, अक्ल पहले बनी? थोड़ा सा गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही हो। या रसूल अल्लाह आप सबसे पहले बने, अक्ल सबसे पहले बनी, या सबसे पहले कलम बना? आप ही बता दीजिए सबसे पहले कौन बना। अजब नहीं आवाज आए, तुमने इन तीनों को अलहदा कब समझा है? मेरा नूर ही कलम है, मैं ही अक्ल हूं। सरकार का वजूद है जो अक्ल अव्वल है। सबसे पहले अल्लाह ने जिस सलाहियत को वो खल्क किया है, उस सलाहियत का नाम मोहम्मद मुस्तफा। सरकार सलाहियतों के मजमूए को कहा जाता है, काबिलियतों के मजमूए को नबी की जात कहा जाता है। इतना काबिल वजूद कि आज अगर एक मसीही 100 कामयाब तारीखी शख्सियात पर किताब लिखे कि तारीख बशरियत में सबसे कामयाब शख्सियात कौन है, तो हमारे नबी का नाम सबसे पहले लिखे, और ये मान कर लिखे कि मैं हूं मसीही, मगर इकरार करता हूं कि सबसे ज़हीन शख्सियत अगर कोई तारीख में गुजरी है तो वो नबी की जात है, वो मुसलमानों के नबी है, वो नबी। फिर किरदार की बात होगी, हम फिर अल्लाह से पूछेंगे कि कौन बाकिरदार है और कौन सच्चा है। असल में सारा मसला ही सच्चाई का है। नमाज बेकार अगर नीयत सच्ची ना हो, रोजा भूख मरना शुमार होगा अगर नीयत सच्ची ना हो, हज किसी तफरीही शहर में जाकर घूम के आ जाना तसव्वुर होगा अगर नीयत सच्ची ना हो, ज़कात पैसे का इसराफ हो जाएगा अगर कुर्बतन इल्लल्लाह ना हो, खुम्स का कोई फायदा नहीं है अगर नीयत सच्ची ना हो। जिगर थाम के सुनिएगा, मातम का कोई फायदा नहीं है अगर सच्ची नीयत ना हो, अगर मौला की खातिर ना हो, अगर दिखावे के लिए हो। ये सारी इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी अगर नीयत सच्ची ना हो। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि हर अमल पे जो अमल हाकिम है उसे सदाकत कहा जाता है, उसे सच्चाई कहा जाता है। मैं इन बच्चों और जवानों से गुजारिश करूंगा, अव्वल तो किसी से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तवज्जो, शायद कोई पैगाम हो आज की मजलिस का, शायद कोई पैगाम हो आज की मजलिस का। किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं झूठ बोलने की, मगर मौला से तो झूठ ना बोलिएगा। अच्छा, मौला से कौन झूठ, कैसे झूठ बोला जाता है जी? पहले मेरे वालिद की सेहत के लिए आप एक सलवात पढ़ें। मौला से कैसे झूठ बोला जाता है? मौला से झूठ यह है कि यह मजलिस रिजविया की है, वो मजलिस हमारी है, वो मातमी दस्ता हमारा है, वो मातमी दस्ता तुम्हारा है। पसंद का जाकिर है तो उछल उछल के नारे, मेरा दिमाग नहीं मिलता तो दूसरे को भी टोक रहे, नारा क्यों लगा रहे हो? ये मौला सा सच्चा है? ये मौला से सच्चा है? जो मौला के कामों में दो नंबरी करे, जो मौला के कामों में दोगलापन करे, जो मौला के कामों में जालीपन करे, वो मौला से झूठा है। भाई मैं आयत से बाहर नहीं गया हूं, आयत की तफसीर में ही हूं।
خدا کے واسطے میں جو بزرگوں میں تناؤ کھچاؤ تھا، مسائل الجھنیں تھیں، یہ امروہہ کا ہے تو یہ آگرہ کا ہے، اور یہ الور کا ہے تو یہ لکھنؤ کا ہے، اور یہ یو پی کا ہے تو یہ راجستھان کا ہے، اور یہ گلگت کا ہے تو یہ پاکستان کا ہے، یہ جو ہمارے یہاں مشکلات تھیں، بزرگ تھے، خطائے بزرگاں را گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا خود غلطی ہے۔ ایک سلوات پڑھنے والا محمد والے چھوڑ دیجئے جو انہوں نے کیا، جو ان کا انداز تھا انہوں نے صحیح سمجھا، ہم ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، مگر میں آج بچوں اور جوانوں سے مجلس میں اکثریت میں تشریف فرمائیں، مجلس میں اس وقت میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، 70% اس وقت جوان بیٹھا ہوا ہے، اور جو سفید بالوں والے بزرگ آئے ہوئے وہ بھی محبت علی میں جوان ہیں، وہ بھی بوڑھے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجلسوں میں بار بار آج اس لیے بیٹھتے ہیں کہ پتا ہے کہ جنت میں جوان ہی جائے گا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے تو ساری جو زندگی ہے اس پر جو حاکمیت ہے وہ سچائی کی ہے، صداقت حاکم ہے، جسے ہم نیت کہتے ہیں، جی جسے ہم نیت کہتے ہیں، نیت سچی ہو، نیت پاک ہو، نیت اچھی ہو، نیت اعلیٰ مقصد ہو تو وہ سچائی کہلائے گی، اور ہمیں اس مہینے میں سچی نیت کرنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ روزہ بھی ہم قربت اللہ بولتے تو ہیں، معاف کیجیے، نماز قربت اللہ بولتے تو ہیں، حج قربت اللہ بولتے تو ہیں جی، مگر واحد عبادت ہے جسے بولتے بھی ہیں اور اس بولنے پر عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے روزہ۔ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، گھر میں کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہے، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، شدید پیاس لگ رہی ہے، حالت روزہ میں ہے مگر پانی نہیں پی رہے، اسی کو تو سچائی کہا جاتا ہے۔ یہی تو سچائی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھے ہوئے ہیں، لہذا حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے۔ عجب نہیں جواب آ جائے نہیں وہ تو تم مسجد اس لیے گئے تھے کہ فلاں سے تمہیں ملنا بھی تھا، یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے ہے، نہیں تم مسجد میں اس لیے گئے تھے کہ علاقے کے اندر تمہیں عبادت گزار شمار کیا جائے، جی اچھا یا اللہ حج بھی تو تیرے لیے ہے، کیا نہیں لوگ سے ٹوک رہے تھے اتنا پیسہ لیے بیٹھے ہیں حج کرنے نہیں گئے، تو دنیا کو بھی تو منہ دکھانا ہے، اور اگر تم میرے لیے گئے تھے تو یہ نام کے ساتھ اللہ حج کیوں لکھواتے ہو؟ آج جی اور حالت بڑی خراب، تو یا اللہ زکات بھی تو تیرے لیے، نہیں 4 جگہ بتا چکے ہو کہ میں نے زکات اس دفعہ دی ہے، یا اللہ خمس بھی تو تیرے لیے، کہ نہیں جتا بتا چکے ہو کہ خمس نکالتے ہو۔ صرف ایک عبادت کے لیے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ عبادتوں میں واحد عبادت ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے، اور جب عبادتوں میں سچائی آ جائے تو پھر وہ روزہ، اور جتنی سچائی اور جتنی خلوص نیت میں آپ دم اور طاقت بڑھاتے چلے جائیں، دوسرے الفاظ میں اس کے اندر آپ جی گڑ بڑھاتے چلے جائیں، اس میں مٹھاس بڑھاتے چلے جائیں، اتنا ہی اس کا نتیجہ حسین ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ آگے کا جملہ سنیں حدیث قدسی کا، انا اجزا بہ، انا اجزی بہ، دونوں اعراب ٹھیک ہے، دونوں ترجمے حسین ہیں۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اجر دوں گا، روزے دار کو میں خود اجر دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، کوئی اور اسے اجر نہیں دے گا، میں خود اسے اجر دوں گا، یہ ہے انا اجزی بہ۔ اور دوسرا ترجمہ انا اجزا بہ، اس کا ترجمہ بنے گا میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا، اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوگا، ید اللہ ہو جائے گا۔ 30 دن میں اور آپ محنت کریں تو اللہ سے ولایتیں لے لیں، جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر ہو رہی ہو۔ بھائی میرا اور آپ کا تو روزہ اللہ کی خاطر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ غالب آ جائے، اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا، اس کے روزے کیسے ہوں گے، اس کی نمازیں کیسی ہوں گی۔ لہذا سب سے اہم ترین عنوان ہے صداقت، سچائی،
فقل، جب یہ زدم زدہ کریں، بحثم بحثی کریں، تو فقل، کہہ دو میرے حبیب، تعالو، نہ دو، لے آتے ہیں ہم اور تم، ہم لے آتے ہیں، یعنی ہم سے مراد تم اور ہم لے آتے ہیں ہم ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو، ابناءکم، لے آتے ہیں ہم بیٹوں کو، تم بیٹوں کو، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ توجہ میرے ساتھ ہے۔ انسان اپنی جان کی خاطر اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، توجہ، انسان اپنے مال کو اپنی جان پہ خرچ کر دیتا ہے اور اپنی جان کو اپنی اولاد پہ خرچ کر دیتا ہے۔ اولاد کو کس پہ خرچ کریں؟ اولاد سے بڑی کیا چیز ہے؟ جب جان ہی اولاد کے لیے دے دی، جب مال اپنے لیے دے دیا، تین چیزیں ہی تو ہیں نا انسان کے پاس، یا مال ہے، یا جان ہے، یا اولاد ہے، اور کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے تو کوئی بتا دیجئے مجھے۔ تین ہی چیزیں ہیں، یا مال ہے۔ اچھا، مال کسے کہتے ہیں؟ المال الذی یمیل الیہ النفس۔ مال نوٹوں کو نہیں کہتے صرف، مال زمینوں کو نہیں کہتے صرف زمینیں مال نہیں ہے، جانور صرف جانور مال نہیں ہے، صرف نوٹ اور کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ مال کی تعریف کی علامہ انصاری نے، شیخ مرتضی انصاری نے مال کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفس کو رغبت ہو۔ اب کبھی پیسہ ہوگا، کبھی کرسی ہوگی، کبھی شہرت ہوگی، کبھی زمینیں ہوں گی، ہر وہ چیز جس سے پیار ہو جائے اسے مال کہا جاتا ہے۔ تو مال، اس کے بعد جان، اور اس کے بعد اولاد، چوتھی چیز کچھ نہیں ہے۔ توجہ، یہاں جو اپنے اوپر مال خرچ کر لے، یعنی مال اپنے پر خرچ کر لے اور اپنے آپ کو اولاد پہ خرچ کر دے، تو چوتھی چیز تو ہے کس پہ خرچ کرے گا؟ اولاد کو۔ بس یہی فرق ہے اوروں میں اور حیدریوں میں، اوروں میں اور اہل بیتیوں میں، اوروں میں اور پنجتنیوں میں۔ ہمیں اس مدرسے سے، جسے امام باقا کہا جاتا ہے، یہ حسینی مدرسہ ہے، اس وقت اس کی کلاس میں ہوئی ہے، یہاں سیکھنے یہ بچہ بھی آیا ہے، وہاں لینے وہ بزرگ بھی آیا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی آ کے بیٹھا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ نہ آکسفورڈ میں ایسی کلاس لگتی ہے، نہ کیمبرج میں جیسی کلاس حسین کے مدرسے میں لگتی ہے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ جیسی کلاس حسین مولا کے مدرسے میں لگتی ہے، دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں نہیں لگتی۔ ہم اس کلاس میں جوتیاں اتار کر آئے، جوتیاں باہر اتار کر سب امام باقا میں آئے، کلاس میں بیٹھے ہیں حسینی مدرسے کی۔ جس جوتی کو ہم اتار کر آئے، اس جوتی کا نام علی نے دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں سب فقیر ہیں، یہاں سب فقیر ہیں۔ وہ جو 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہے وہ بھی فقیر ہے، وہ جو اپنا کیبن چھوڑ کر آیا ہے، وہ جو ٹھیلا اپنا کھڑا کر کے آیا ہے، وہ بھی یہاں فقیر ہے۔ اور یہ وہ فقیر ہے جس کے اوپر فخر نبی کو ہے، الفقر فخری۔ تھکے نہیں ہیں تو بات کروں۔ ایام خاص کی مجالس ہیں، نہ جانے کیا کہا امام حسن سے حاکم شام نے کہ علی کا بیٹا جلال میں، مولا امام حسن جلال میں، حاکم شام بیٹھا ہے اور مولا علی کا بیٹا مولا حسن خطبہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خبردار، ہمارے بارے میں ایسے نہ کہا کرو، ان العرش سریری۔ تم مجھے کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام حسن کے جملے سنا رہا ہوں آپ کو۔ امام فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ بھائی بہت اونچا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ وعلی امیری، علی میرا مولا ہے۔ والحسین وزیری، حسین میرا مشیر ہے۔ والجبریل فقیری،
کر ہمارے دروازے پہ رکتا ہے. لہذا اس دروازے پہ جو بھی آئے گا وہ فقیر بن کر آئے, وہ مانگتا بن کر آئے, وہ مانگنے والا بن کر آئے تو کچھ ہے. اسی لیے زمین پر بٹھایا ہے. میں 2 زینوں پر بیٹھ کر اونچا نہیں ہوں. کیا معلوم جو نیچے بیٹھے ہوئے ان میں 85 لوگ ہوں جو مجھ سے بلند ہوں. نہ مجھ خطیب مجھ ذاکر کو گردن اپنی ٹیڑھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ میں مادی طور پہ 2 زینوں پر بیٹھا ہوں. یہ تو جگہ ہی مانوی ہے, یہاں تو معیارات ہی مانویت کے ہیں. یہاں معیار تو ویسے ہی مادی نہیں ہے. میری کیفیت اگر یہ ہے کہ میں ذاکر 2 خزینے اوپر بیٹھا ہوں تو اپنے آپ کو آپ سے افضل نہ مانوں, اس لیے کہ یہ منظر بارہا سامنے آئے. امام رضا زمین پر, دیبل ممبر پر. کسی میں جرأت ہے تو کہہ دو کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ بڑا ہے. میں یہ کوئی عاجزی کا اور کوئی خاکساری کا اعلان نہیں کر رہا. حقیقت ہے کہ آپ کی عزت مجھ ذاکر سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میرے بغیر آپ عزادار ہو سکتے ہیں مگر میں آپ کے بغیر ذاکر نہیں ہو سکتا. بہت بڑا مقام ہے مولا حسین کے نوکروں کا اور مولا کے سامعین کا اور مولا کے دروازے کے فقیروں کا. ہم سب یہاں مانگنے آئے ہوئے ہیں. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چاہیے. معنویت اور روحانیت کے جس درجے پر بھی ہیں اس سے ایک قدم آگے آ جائے, اسی کو عرفان کہا جاتا ہے. یہی منزل عرفان ہے. جبریل اس گھرانے کے فقیر تشریف فرمائے سرکار کی خدمت میں آئے ہوئے مانگنے. جبریل کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام مانگنے آئے ہوئے ہیں سرکار کی خدمت میں. سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمر, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال. بچے تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال. تمہاری عمر کتنی ہے؟ 8 سال کے. یہ بچے جانتے ہیں, عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ مطلب بھی یہ پھر رہے ہیں. صلوات پڑھنے محمد یا جبریل کم عمر. جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. ایک ستارہ ہے جو آسمان پر طلوع کرتا ہے 70,000 سال بعد. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اپنے عمر کا اندازہ کروا رہے ہیں. 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے, میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. نبی مولا نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل نے نبی بولے یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, ایک لمحے میں پہچان ہوا. بس اسی کے سنا میں آنے گا. بھائی مولا جی بتائی کہ محفل مجلس ہے, اسی کے سنا میں آنے گا. دور سے آتے ہوئے علی کو دیکھ کر نبی مولا نے فرمایا یا علی خود الامامۃ عن جبہتک, اپنا ماما اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی نے آتے ہوئے ماما پیچھے کیا. جبریل کھڑے ہو گئے, ہذہ مسجد النبی. ستارہ چمک رہا ہے. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے اسے کہہ دو, فقل کہہ دو تعالی ندعو ابنانا, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں.
औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। कामयाब रहनुमा वो होता है जो अपने तहरीक, ऐलान, मकसद, नजरिए पर अपनी औलाद कुर्बान करने को तैयार है। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूं, फिर सरकार की खिदमत पर चलते हैं। हम जैसे लोग अगर कोई तहरीक शुरू करें, कोई नजरिया शुरू करें, कोई ख्याल दें, तो कामयाब और सच्चे उस वक्त कहलाएंगे जब उसकी खातिर अपने बच्चों को पेश करने को तैयार हो जाए। जो अपनी औलाद को पेश करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने नजरिए में सच्चा नहीं है। बात हसनैन की हो रही है, बात अली के बच्चों की हो रही है, बात नबी के बच्चों की हो रही है। अगर नबी अपने हसनैन को कुर्बान कर, ये तो कह रहे हैं ना, हम अपने बेटे ले आते हैं, क्या होगा तो वाहिदे में। भाई आप कुछ देर के लिए उस पार्टी में जाके सोचिए, उस खेमे की तरफ से देखिए, यानी मसीहियों की तरफ से देखिए कि वो क्या सोच रहे थे। भाई वो ये सोच रहे थे कि बद्दुआ की जाएगी कि जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो। आप कुछ देर उस तरफ से ऐनक लगा के देखिए, माहौल बना हुआ है, सहाबा इकराम मौजूद हैं, 9 हिजरी का वाक़या है। ऐसा नहीं है कि ये फतेह मक्का से पहले और ये मक्के की जिंदगी का वाक़या है, ये पहली और दूसरी हिजरी का वाक़या है, या ये ऐलान या हिजरत से पहले का वाक़या है, ऐलान नबूवत के पहले साल का वाक़या है। नहीं, ये 9 हिजरी का वाक़या है, ये 9 हिजरी का वाक़या है। बड़ा गहरा रब्त है इस आयत से आयत तफसीर का। सरकार कहता है कि कल हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, कल हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ, कल हम अपने जैसे लाते हैं, तुम कल अपने जैसे लाओ। तो घर जाके कहा इन्नी अज़ीज़ों मदनी हुआ, फातिमा मैं अपने बदन में जास महसूस कर रहा हूं, दीनी किसाए यमनी, मुझे चादर यमनी लाके दे दो। सैयदा ने चादर यमनी लाके दे दी, सरकार ने चादर ले ली। कुछ ही देर बाद इमाम हसन आए, इन्नी अज़ीज़ों मैं इन्नी अशम और रायहता तैयबा, मैं अपने जद रसूलुल्लाह की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं। ये खुशबू आती भी हसनैन को ही थी। इस खुशबू के सूंघने के लिए भी शाम का पंजा चाहिए, वरना मुसलमान तो अपने जैसा कहता है। क्या मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं? सैयदा ने फरमाया तुम्हारे नाना चादर के नीचे हैं। कहते दीना क्या आराम कर रहे हैं? फर्ज मुहाल को फर्ज कर लेते हैं, कहते दीना नाना आराम कर रहे हैं, रुक जाओ, जब उठे तो मिल लेना। फरमाया चादर के नीचे हैं, और वो भी वहां तशरीफ फरमा हुआ है। फरमाया नाना इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं? और नाना ने फरमाया मेरे लाल, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे कल्ब की ठंडक, मेरे दिल का चैन, चादर में आ जाओ। कुछ देर बाद इमाम हुसैन आए। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। खुशबू भाई की भी थी, अगर इसी को तादाद कहते हैं, बड़ा मौजूद है तो छोटे का जिक्र नहीं होगा। यादव है का हदीस के साथ देखिए, मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाया तुम भी, तुम्हारे नाना तुम्हारे भाई चादर में। इमाम हुसैन ने जाकर कहा नाना मैं चादर में आ जाऊं? वहां भी नहीं फरमाया सैयदा ने क्या आराम कर रहे हैं। नबी ने फरमाया मेरी जान, मेरी चादर में आ जाओ। अच्छा, ये शहजादे कमसिन थे, एक 5 साल के, एक 6 साल के थे। मौला अली आ रहे, सैयदा मैं नबी की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाया नबी तुम्हारे बच्चों के साथ चादर में। जाके कहते हैं या रसूलल्लाह मैं चादर में आ जाऊं? नबी ने फरमाया चादर में आ जाओ। मैं इन बच्चों से पूछूं चादर कितनी बड़ी थी? भाई हदीस के साथ रोजाना पढ़ते हैं, अभी आज भी पढ़ लिया हमने। कितनी बड़ी चादर थी जो नबी ने तो उनके लिए पूरी, हसन आए तो पूरी, हुसैन आए तो पूरी, मौला अली आ रहे तो पूरी। भाई एक मुहावरा बोलूंगा उर्दू का, हमें तो कहा जाता है चादर देखकर पैर फैलाओ। अगर अहले बैत के हाथ चादर ही देख के फैलती है,
کہ بابا آرام کرنا ہے. فرمایا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں, خاموش ہو جاؤں, بادشاہ ہو جاؤں؟ فرمایا میری جان چادر میں آ جاؤ. اور سیدہ فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے, جبریل چھٹے ہیں, جبریل کے آنے میں سیدہ نے جب ہم کامل ہو گئے, خیال رہے عظمت عظمت ہے, پنجتن پنجتن ہے, سب کا احترام ہر ایک کا اس کے مطابق ہے. مگر سیدہ فرمائی جب ہم کامل ہو گئے تب نبی مکرم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ اولئک اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہے, یہ میرے اہل بیت ہے. جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الوساد, وہ چادر میں آئے ضرور ہیں مگر انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ چادر میں کون ہے. وہ تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الوساد, چادر میں کون ہے؟ تو اللہ جواب دے رہا ہے ہم اہل بیت النبوۃ و خاتم الرسالہ, ہم فاطمہ و ابوہا و بعضها ظہورها. میں آپ کے چہروں کی تازگی دیکھ رہا ہوں کہ حدیث کے ساتھ یہ تشریح سن کر آپ کو اچھا لگ رہا ہے. فرمایا اس میں اہل بیت نبوت ہے اور مادن رسالت ہے, مادن رسالت ہے اور اہل بیت نبوت ہے. اہل بیت نبی نہیں, اہل بیت نبوت. لکھن صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں, ان کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے, جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت. اور آیت آئی ہے آیت تطہیر اہل بیت نبوت کے لیے, چادر میں رہنے والوں کے لیے. اچھا اگر آپ ایک جملہ اور مجھ سے ہدیہ لے لیں, بات تو یہی ہے نا, میں آپ کو ہدیہ دینے والا ہوں. ایک جملہ اور ہدیہ لے لیں, چادر کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے. لوگ تو آج لوہا بھرتے ہیں اپنے گھروں میں, در و دیوار اور چھتوں میں, تب کہتے ہیں کہ مضبوط گھر ہے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا خبردار مادی چیزوں سے کوئی مضبوط نہیں ہوتا. گھر تمہارا ٹپک رہا ہو تب بھی مضبوط ہو سکتا ہے اس گھر سے کہ جو سونے چاندی کا بنا ہوا ہو. گھر اینٹوں سے نہیں ہوتا, گھر گارے اور بجری سے نہیں بنتا, گھر گھروں سے بنتا ہے. تم گھر والوں کو اتنا سجا لو کہ یہ گھر کمرے کا بھی ہو تو ساری زندگی تمہارے کام آئے, قیامت تک تمہاری رہنمائی کرے. یہ گھر چادر کا گھر ضرور تھا مگر اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے گھر مٹ گئے مگر یہ گھر آج بھی زندہ ہے. یہ گھر آج بھی ہماری حاکمیت کر رہا ہے, ہم پر حاکمیت کر رہا ہے. بھائی جبریل نے آ کر کہا کہ میں بھی چھٹا ہو جاؤں, اور پھر سرکار نے ان کو لے کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. اور پھر دوسرے دن مباہلے میں انہی کو لے کے گئے. ایک دن کا فرق ہے آیت تطہیر اور آیت مباہلہ میں, ایک دن کا فرق ہے. آیت مباہلہ اور آیت تطہیر دونوں کا آپس میں پڑھ کر رہتے ہیں, مگر ایک سورہ احزاب میں ہے اور ایک سورہ آل عمران میں. دونوں کو ترتیب میں برابر برابر ہونا چاہیے تھا. ایک آل عمران میں ہے, ایک سورہ احزاب میں ہے. قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے جملہ کہوں گا, عزیزان گرامی, اگر قرآن کی ترتیب نزول کے حساب سے ہوتی تو قرآن لعلکم تعقلون کے ہدف تک نہ پہنچتا. لعلکم تعقلون کا ہدف یہ ہے کہ بار بار تمہیں سوچنے کا موقع ملے. جو کتاب تمہیں سلائے نہیں جلائے, یہ کتاب مردے کو چھل کر مارنے کی کتاب نہیں ہے. بھائی کھڑے بیٹھے آپ بڑا, یہ مر نہیں رہا, اس کو قرآن سن لو. قرآن مارنے کی کتاب نہیں ہے, قرآن زندگی دینے کی کتاب. اسے کھولو تاکہ زندگی نصیب ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا آپ کی صلوات بھی اب ویسی نہیں رہی جیسے شروع میں تھی. کل بات آگے بڑھے گی کہ نبی نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اپنے مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. بچے بھی معمولی نہیں ہیں, حسن حسین بچے بھی معمولی نہیں ہیں جی. ایک صفت اکبر ہے, ایک صفت اصغر ہے.
ماہ رمضان چند دن پہلے امام حسن کی آمد کی تعلیم گزری ہے. ایک جملہ امام کی خوشنودی کے لیے کہنا ہوں. نام تو ہے ہی حسن. حسین نام حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں. نام دونوں بچوں کا ایک ہے. یہ عظمت امام حسن کا ایک جملہ سن لیں. نام ایک ہی ہے حسن. جب حسن پکار کر یہ مراد لیں کہ چھوٹا حسن یا بڑا حسن تو پھر حسین بول دیتے کہ چھوٹا حسن. یہ سمت اکبر ہے نبی کے بڑے بیٹے ہیں جن کی آمد پر سرکار کی خوشی کا عالم ہے. سارے مکے کو کھانا کھلایا ہے 3 دن. عقیقہ کیا ہے امام حسن کا. جتنے بھی آداب اور سنتیں بچوں کی ولادت کے موقع کی ہیں وہ سب بنام حسن مجتمع ہے. وہ سب امام حسن کے تصدق میں ہے کہ نام کیسا رکھا جائے اور عقیقہ کیا جائے اور صدقہ دیا جائے اور کیسے بچے کے کان میں اذان کہی جائے اور اقامت کہی جائے. مگر یہ ساری سنتیں تو ہو سکتی ہیں. ایک ایسا فضیلت کا عنوان ہے کہ جو مخصوص ہے مولا کی ذات سے. جب کہا نا ان میں احمد نے میں نہلا کر لے آتی ہوں. تھوڑا سا گھر میں ہلا دیجیے گا. جب انہوں نے فرمایا نا کہ میں نہلا کر لے آتی ہوں بچے کی ولادت ابھی ہوئی. سرکار نے کہا میرا بچہ مجھے دو. سرکار نے فرمایا میرا بچہ مجھے دو. تو بیوی ام ایمن فرماتی ہے کہ میں نہلا کر لے آتی ہوں. تو پیشانی پر بل آ گیا. سرکار نے فرمایا جسے اللہ نے طاہر بنا کر بھیجا تو اسے کیا نہلا کے جا رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاتے ہیں. بہت دیر ہو گئی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آج میں بیٹھا بھی تاخیر سے ہوں. کل انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ اور پہلے آنے کی کوشش ہوگی. لیکن مجلس کو ایک منزل دینے کے لیے میں کچھ دیر فضائل کے بعد میں آپ سے سہارا چاہوں گا. توجہات کا سہارا چاہوں گا. وہ جو نبی کے 2 بیٹے مباہلے میں گئے وہ ہیں تو علی کے بیٹے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. اور نبی 2 بیٹوں کو جو لے کے گئے اپنے بیٹوں کو حسن حسین کو لے کر گئے وہ ہیں تو علی کے بیٹے. تو پھر ایک اور آیت سے سہارا لے لیتا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ایک اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. قرآن مجید سورہ مقدسہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین میں چن لیا اور بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ہے، آپ کے بھائی کی تو نہیں ہے. آپ کے بھائی کی اولاد ہے تو آپ کے چچا کی تو نہیں ہے. یا آپ کی اولاد ہے کسی اور کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہی تو ہے کہ نبی فرما رہے ہیں ہم اپنے 2 بیٹے لے کے آتے ہیں. بیٹے علی کے ہیں کہلائیں گے محمد مصطفیٰ. یہ ہے عظمت علی کا ایک باب. اولاد علی قیامت تک اولاد نبی کہلائے گی. تم کتنا ہی کہتے رہو کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، تمہارے ناموں سے علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جسے بھائی بھائی بنایا ہے وہ نبی اور علی ہے. علی اور نبی بھائی بھائی ہیں، علی اور فلاں بھائی بھائی ہیں. اچھا جنہیں قافیہ نہیں ملانا آتا ذرا دیکھ لیجیے قافیہ ملتا ہے. سوچ لیجیے، بول مت دیجیے گا. قافیہ ملتا ہے علی اور فلانا. علی اور فلاں بھائی بھائی کا قافیہ ہی نہیں ملتا. جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو مذہب لے کے چلے. علی اور نبی بھائی بہت روشن ہمارا نظریہ ہے. کاٹ دو ہمارے گلے مگر علی کے دشمن سے پیار. ہم انہیں سوچنا چھوڑ دیں گے، یہ بھی ہمارا تبرئی ہوگا. ہم انہیں سوچنا چھوڑ دیں گے مگر یہ آرزو مت رکھنا کہ ہم کسی سے پیار کریں گے.
یہ اس گھرانے سے وفاداری کی ضرورت ہے. عظمت، فضیلت، رفعت جہاں تمام ہو جائے، اسے اور جگہ نہ ملے جہاں وہ جا سکے، تو وہ اس میں گرامی علی ہے. علی مظلوم، تنہا، وطن میں رہتے ہوئے غریب، جو اپنے دل کی بات کنویں میں منہ دے کر کہے، جو گھر میں آئے تو سیدہ فرمائے میرا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرمائے فاطمہ اگر اتنا بھی ہوتا تو قابل اتنا تھا، مگر میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتا. علی مولا کی بڑھائی. شام والے کہتے ہیں کہ علی کو مسجد میں کیوں مانا، کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ علی کی شخصیت کشی، یہ علی کا ان کی زندگی میں شخصیت کا قتل. مگر جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، آج سب سے زیادہ وہی دلوں پہ حاکم ہے، سب سے زیادہ مجمع جس کے لیے لگتا ہے، حقیقتوں ہمارے لوگ جس کے ہیں، وہ مولانا کی ذات ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے علی کے ایک علی کا ذکر کریں. علی کے تو سارے بچے علی ہیں، علی کی ساری نسل علی ہے. حسین والا فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے سب بچوں بیٹوں کے نام علی رکھتا. علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، سارے بچے علی. ان علی پوتوں میں، علی کے علی پوتوں میں ایک علی ہے، علی اکبر ہے. مولانا علی راضی ہوں گے اگر کچھ دیر علی کے علی پوتے کا ذکر ہو. سارا گھرانہ مظلوم ہوگا. حکمت مظلومیت اس گھرانے نے اپنائی ہے. عجیب بات ہے، میرے مولا حسین کو اپنے نانا سے پیار، مانگا اللہ سے نانا کی شبیہ، تو محمد نام رکھتے نا. نبی کی شبیہ تھی تو محمد نام ہوتا نا، یعنی نام کیوں ہے؟ مولا حسین بتا رہے ہیں کہ شکل محمد کی ہے مگر نام میں علی رکھوں گا، اس لیے کہ یہ دو لوگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں. بہت بڑا کر سخت حال ہے بیت کی آزمائش کا، جب علی اکبر جیسا بیٹا کے گئے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دے. جو بھی آگے اجازت مانگتا تھا امام حسین فرماتے تھے کہ لاؤ اللہ لاؤ لاؤ، اپنا سامان ہر لاؤ، سجاتے تھے، سنبھالتے تھے، رخصت کرتے تھے. مگر یہ واحد مجاہد ہے، فرمایا جاؤ جا کے بہنوں سے اجازت لو. مجلس خواتین کی بیٹھی ہیں، جاؤ جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، اور علی اکبر اس چھوٹی سے اجازت ضرور لو جس نے تمہیں بعد میں جوان کیا ہے. تو علی اکبر نے آ کر خیمے کے دروازے پر بیویوں کو سلام کہا، اور سلام میں کہا کہ السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا ام لیلا یا جاریہ لذیذہ یا سکینہ. اور پھر ایک جملہ کہا جس پہ چیخیں بلند ہو گئی، اور جملہ یہ تھا ھذا السلام سلام علی یعنی اکبر کا آخری سلام ہے. تو بیویوں کا کوہرام رونے کی آواز کر سب بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئی. جو رونے آئے ہیں تھکے نہیں، ساری بیویوں نے باہر نکل کے علی اکبر کو ڈھلتے میں لے لیا، ایک بڑی خیمے میں لے گئے، اور علی اکبر بیویوں سے رخصت لیتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر بیویاں اندر لے جاتی ہیں. علامہ ذیشان ہے جب علی نے عجیب منظر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی، ایک بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی. علامہ کہتے ہیں یقیناً وہ چھوٹی بیوی
میرے سامنے آ جائے. عزیزانو جناب ام لیلا نے قرآن سر پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی مناجات پڑھنے کے لیے. بڑی بڑی مناجات، مگر ایک جملہ بڑا عجیب تھا. یا اللہ اے وہ جس نے یعقوب سے یوسف کو ملایا، میرا یوسف ایک مرتبہ مجھے دکھا دے. ابھی حضرت ام لیلا کی دعا مکمل ہوئی، علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. قرآن رکھا، شکر ادا کیا، خیمے کے دروازے پر آئی. کیا دیکھا؟ بیٹا بابا سے کھڑا بات کر رہا ہے. حضرت اکبر امام حسین سے بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس علی کا پوتا ہوں. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے. حضرت بڑا سخت امتحان ہے امام حسین کا. 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا. امام حسین مسجد میں تشریف فرما ہے، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں. برابر میں آ کے بیٹھ گئے حضرت علی اکبر. کہنے لگے بابا مجھے انگور چاہیے. تاریخ میں لکھا ہے کہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر حسین نے ایک مرتبہ پیسہ یہاں زبان سے نکلا بابا مجھے انگور چاہیے. یہاں علی اکبر مولا کی زبان سے نکلا بابا حسین مجھے انگور چاہیے. وہاں مولا نے ایک لمحہ نہیں، ستون مسجد کو ہاتھ مارا. ستون مسجد، ساتھ ہی مسجد کا ستون ہاتھ مارا. ستون سے انگوروں کا خوش آیا. حسین نے ہاتھ میں اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے. اتنی مجبور تھی. ساتھ ہی یہ کوثر